ہم نے فضائل میں بھی فضائل میں بھی یاد کیا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بھی نماز کا ہی حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکلی تو اس کے باقی سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب نکلی تو باقی سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان فضائل اعمال میں بھی نقل ہے کہ انہوں نے اپنے سارے جو عمال تھے اور جو ان کے ماتحت تھے تو ان کو ایک خط لکھا تھا، اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ تمہارے سارے کاموں میں سے سب سے اہم چیز وہ نماز ہے، تو جو اس نماز کے فریضے کا اہتمام کرے گا تو باقی حکومت کے سارے کاموں کو بھی آسانی سے چلا سکے گا۔ اس لیے وہ ہمارے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم جب بھی آتے تھے اجتماع کے دوران، تو ان کے جو بیانات تھے تو ایک بات ان کے بیانات میں یہ بھی سننے کو ملتی تھی کہ آ، اپنی یعنی کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اس کو نماز میں تلاش کیا کرو کہ کہاں کون سے رکن کے اندر کوتاہی ہوئی کہ جس کی وجہ سے باہر کی زندگی پر اس کا اثر پڑا۔ اس لیے وہ نماز کے مقصد میں بھی جو 6 نمبر میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلات پر آ جائے۔ جس طرح ہم نماز کے اندر پابند ہیں تو اسی طرح پوری زندگی میں پابندی آ جائے۔ جس طرح نماز میں ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، تو نماز کے اندر پابندی ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ باہر کی زندگی میں بھی پابندی ہے۔ تو سب سے پہلے عبادات میں چونکہ نماز ہے، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، پھر نماز کی کنجی وہ وضو ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی وضو۔ پھر وضو میں طہارت آپ نے وہ سارے اس میں پڑھے ہیں، وضو بھی ہے، پھر تیمم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجاست ہے وہ سارے مسائل آپ نے اس میں پڑھے ہیں۔ تو آج پھر یہ کتاب الصلاح سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ فضائل ہیں، کافی صفحات تک اس کے فضائل حضرت رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ تو ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا وہ اگر اس سے وہ پڑھتے جائیں، ایک ساتھ ہی پڑھے کچھ شاہی فضائل۔ جی جی شاہی میرے پاس کتاب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں۔ جی 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 وہ بھائی عثمان بھی تھوڑی دیر میں وہ ان کی ہاں جی، وہ اس کے بعد ڈاؤن وہ ڈاؤن لوڈنگ ہو لوڈ جائے ہو تو جائے وہ گی نا جی۔ اسکرین پر بھی رکھ دیتے عثمان صاحب ہیں۔ مجھے جی جی اگر اجازت دے دیں مطلب ہے تو میں کر دیتا ہوں شیئر، میں نے کھول لی ہے بس۔ صحیح بھائی عثمان نے کر لیا ڈاؤن لوڈنگ؟ نہیں یہ شیئر کھول دیں تو کوئی میں نیٹ کر ورک کا دیتا ایشو ہوں۔ ہے، ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا ہوا ہے، لیکن میں بھائی محسن کو پرمیشن دیتا ہوں، یہ کر دیتے ہیں جی شیئر۔ صحیح صحیح، تو ان کو مجھے ہوسٹ بنانا پڑے گا؟ نہیں نہیں وہ حضرت اب میں آپ کر دیتا نہیں، ہوں۔ جب آپ ان صحیح، تو بھلے ایک ساتھ ہی شروع کر لیں کتاب الصلاح سے۔ یہ بسم فضائل اللہ بھی اگر الرحمن الرحیم۔ جی نماز کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز سے زیادہ پیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب اور ان کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو اچھی طرح سے وضو کرے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ بخش دے گا اور جنت عطا کر دے گا۔ جمع الفوائد۔ دین کا ستون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، لہذا جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی اس نے دین کو برباد کر دیا۔
रोशन चेहरा। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज ही की पूछ गूछ होगी, और नमाजियों के हाथ पांव और चेहरा क़यामत में आफताब की तरह चमकते होंगे, और बेनमाजी इस दौलत से महरूम रहेंगे। नमाजियों का मर्तबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजियों का हशर क़यामत के दिन अंबिया और औलिया के साथ होगा, और बेनमाजियों का हशर फिरऔन, हामान, कारून और उन जैसे बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। भाई इसलिए इसको ना नमाज पढ़। नमाजी नहीं, नमाजी कह दो है, नून के ऊपर जबर लगा दो। जी, नमाजी नहीं नमाज। है, ये लफ्ज नमाजी है। है। नमाज। अ, नमाज। बस ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। असल में हम आहिस्ता आहिस्ता ना जब इंशाल्लाह इस फील्ड में आ रहे हैं तो उलमा की छोटी सी गलती भी बड़ी महसूस की जाती है। ख़ास तौर पर अल्फाज का जो चुनाव होता है या अल्फाज की जो वर्डिंग होती है तो उसमें भी हमें ख्याल रखना होता है। तो ये बस सारे सीखने वाले हैं, और उसमें इंशाल्लाह जो भी ये तस्हीह करनी होगी तो साथ ही एक दूसरे की करते रहेंगे। तो सही लफ्ज़ नमाज ही है। तो ये सीखने की चीज़ है इंशाल्लाह, इसमें कोई साथी महसूस न करे। जी। इसलिए नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, और ना पढ़ने से दीन और दुनिया दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि बेनमाजी का हशर काफिरों के साथ होगा, और बेनमाजी काफिरों के बराबर समझा गया। नमाज बेहयाई से रोकती है। अल्लाह ताला का फरमान है, इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और गुनाह से रोक देती है। मतलब यह है कि नमाज बाकायदा पढ़ने से ऐसी बरकत होती है कि नमाजी तमाम गुनाहों से बचा रहता है। अगरचे और भी बाज इबादतें ऐसी हैं जिनसे ये बरकत हासिल होती है, मगर नमाज को इसमें खास दखल है, और नमाज इस हवाले से आला दर्जे की तासीर रखती है। मगर शर्त यह है कि नमाज सुन्नत के मुताबिक उम्दा तरीके से अदा की जाए। नमाजी के दिल में अल्लाह पाक की अजमत हो, जाहिर और बातिन सुकून व आजिज़ी से भरा हो, इधर उधर ना देखे। जिस दर्जा नमाज को कामिल अदा करेगा, इसी दर्जे की बरकत हासिल होगी। कोई इबादत नमाज से ज्यादा हक ताला को महबूब नहीं है। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि ऐसी इबादत जो तमाम गुनाहों से रोक दे और दोज़ख से निजात दिला दे, उसको निहायत एहतिमाम से अदा करे और कभी कज़ा ना करे। जी, कबूलियत ये नमाज। जो जी ये जो अरकान अरकान इस्लाम है, जो 5 अरकान हैं, तो जी जी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसी तरह कलमा शहादत, तो हर रुकन हम्म, के अंदर ना एक असर रखा है। जिस हम्म, तरह नमाज के अंदर ये असर रखा है, जिस तरह आपने ये आयत पढ़ी कि बेशक नमाज बेहयाई से और बुराई से रोकती है, इसी जी तरह ज़कात के अंदर भी एक अल्लाह ताला ने असर रखा है कि हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़का, कि अपने मालों की ज़कात के ज़रिए से हिफाजत करो। हस्सिनु का लफ्ज़ हदीस में आता है, हस्सिनु हिसन से, और हिसन कहते हैं किला, कि अपने मालों को ज़कात के ज़रिए से एक आप किले के अंदर महफूज कर लें। और इसी तरह हज के अंदर भी एक असर है कि हदीस में आता है, जो मुसलसल हज और उम्रा करे तो अल्लाह ताला उससे फ़क्र को दूर फरमाते हैं। इसी तरह रोज़े में भी असर है, लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज किए ताकि तुम परहेज़गार हो। तो अब हर इबादत में एक असर है, लेकिन वो अपना असर तब दिखलाएगी जब उसको उसकी सारी शराइत की, जिस तरह आपने अभी पढ़ा। मगर शर्त, ऊपर जो पहली पहली लाइन में जुमला लिखा है, मगर शर्त ये कि नमाज सुन्नत के मुताबिक उम्दा तरीके से अदा की जाए। नमाजी के दिल में अल्लाह ताला की अजमत हो, जाहिर और बातिन सुकून और आजिज़ी से भरा हुआ हो, इधर उधर न देखे।
حضرت حذیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے راز ان کے پاس تھے، اور منافقین کی جو فہرست تھی وہ بھی صرف ان کے پاس تھی۔ حالانکہ اتنے سارے صحابہ تھے لیکن کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف حضرت حذیفہ کے پاس وہ فہرست تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو فہرست ہے منافقین کی تو کہیں اس میں میرا نام تو نہیں لکھا ہو؟ اور ایک تابعی فرماتے ہیں میری 70 سے زائد صحابہ سے ملاقات ہوئی، اور ہر صحابی کو اپنے آپ پر نفاق کا ایک شبہ تھا، ہر صحابی اپنے آپ کو اس طرح سمجھ رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ کے پاس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، تو ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ دمشق رہا تھا جلدی جلدی میں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دمشق کی جامع مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا کہ وہ جلدی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اگر اس آدمی کی اس نماز پڑھتے ہوئے موت ہو گئی تو قیامت کے دن یہ حضور کے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو نماز کے اندر یہ اثر ہے، لیکن وہ اپنا اثر تب دکھلاتی ہے جب اس کو اس طریقے سے ان آداب کے ساتھ ان سنتوں کے ساتھ ادا کیا جائے تو پھر وہ اپنا اثر دکھلاتی ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ بسم اللہ یہ الرحمن صفحہ نمبر 231 اسکرین پر شیئر کر دیں یہ۔ الرحیم۔ جی قبولیت نماز کی علامت۔ جی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رحمہ ایسی اللہ، نماز رحمہ اللہ رحمہ رحمت اللہ بھی دونوں پڑھ پڑھ، سکتے ہیں؟ جی رحمت نہ اللہ اگر پڑھیں گے تو پھر آخر میں علیہ پڑھنا ہوگا، رحمت اللہ علیہ۔ اور علیہ۔ اگر جی ہاں، اور اگر رحمہ اللہ پڑھتے ہیں تو پھر بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، رحمہ اللہ اور رحمت اللہ علیہ دونوں صحیح ہیں۔ سر تھوڑی اس جی کی وضاحت کیجیے گا کہ رحمہ اللہ کون سا صیغہ ہے اور رحمۃ اللہ علیہ اس کے کیا معنی ہے اور کون سا صیغہ ہے؟ یہ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمہ اللہ تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فعل، صحیح؟ تو رحمہ اللہ یہ فعل فاعل مفعول ہے، رحمہ فعل ہے اور لفظ اللہ اس کے لیے فاعل بن رہا ہے، اور رحمہ کے آخر میں جو ہا ہے ضمیر، یہ اس کے لیے مفعول بھی بن رہی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور رحمت اللہ علیہ، آپ نے اسم کی نشانیاں پڑھی؟ جی حضرت پوچھیے۔ تو اس میں ایک نشانی آپ نے یہ پڑھی ہوگی کہ اسم کا مضاف ہونا، جی حضرت۔ جو اسم بھی مضاف، جو لفظ مضاف ہوگا وہ اسم ہوگا، جی اور مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے، مضاف بھی اسم ہوتا ہے۔ تو یہاں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، تو کا کے کی، یہ کون سے مرکب میں آتے ہیں؟ مرکب اضافی میں حضرت۔ اضافی میں آتے ہیں، مرکب اضافی میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، علیہ ان پر، علیہ ان پر۔ اب یہ رحمت یہ مضاف ہے اور یہ اسم کی نشانی ہے، مطلب پہلا جز جب اسم ہو گیا تو جملہ اسمیہ کہتے ہی اس کو ہے جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو۔ اسم ہو۔ تو رحمت اللہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور جی حضرت۔ علیہ یہ خبر بن جائے گا۔ علیہ کا ہم کس کے ساتھ تعلق دلوائیں گے؟ یہ پڑھا ہے آپ نے علیہ کا؟ حضرت شاید اتنا رحمت تفصیل سے اللہ، نہیں۔ اچھا صحیح، رحمت اللہ مبتدا بنے حضرت گا اور اعلیٰ حرف جر ہو جائے گا۔ علیہ اس کے لیے خبر۔ جی بالکل بالکل، اعلیٰ حرف جر ہے اور ہا ضمیر اس کے لیے مجرور ہے۔
یہ ہے۔ تو اچھا جا جر اور مجرور اس کا پھر وہ تعلق دلوایا جاتا ہے، وہ یہ علیہ خبر بنے گا، رحمت اللہ مبتدا اور علیہ خبر، تو مبتدا خبر مل کر پھر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو دونوں جملے صحیح ہیں، لیکن جو پائیداری ہے، مضبوطی ہے، وہ کون سے جملے میں؟ جملہ اسمیہ میں، کیونکہ اس میں ہمیشگی والی معنی ہو، دوام، جملہ فعلیہ میں دوام نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ تو دونوں صحیح ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ کی کتاب میں رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، اور رحمہ اللہ بھی صحیح ہے۔ جی لیکن صحیح اس میں رحمت اللہ صرف پڑھنا یہ کافی نہیں ہے نا؟ کئی دفعہ بندے نہیں، کو پھر وہ کافی ہمارے نہیں، کوئی صرف رحمت اللہ صرف کیونکہ کہہ کے وہ بس آ، کیونکہ رحمت اللہ کی تو صرف معنی ہے اللہ کی رحمت۔ اب اللہ کی رحمت کس پر ہو؟ زید پر ہو، عمر پر، بکر پر، کس پر؟ وہ تو بتایا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس پر ہو، تو اس لیے اس کی تعین بھی کرنی ہے، اس لیے علیہ کا لفظ کہنا بھی وہ ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان پر۔ حسن ضمیر بصری، آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان پر، کیونکہ ضمیر وہی ہوتا ہے جو ما قبل میں کوئی اسم گزر چکا ہوتا ہے، ناؤن گزر چکا ہوتا ہے، تو یہ پرو ناؤن پھر اس کے لیے اس کی جگہ پر آتا ہے۔ بار بار آپ جی ناؤن کو ریپیٹ کریں، اس کے بجائے وہ پرو ناؤن آتا ہے، ضمیر آتا ہے۔ جی ایسے ہی۔ جی بعض بندے جی سمجھ السلام میں آ گئی جی۔ علیکم کہتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ٹھیک ہے؟ جی وہ اس میں اس وجہ سے کہ السلام علیکم، یہ کم ضمیر آ چکی ہے، تو صحیح سلامتی بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی، سلامتی بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کس پر کی جا رہی ہے؟ علیکم، آپ پر، یعنی ہاں اللہ جی تعالیٰ کی آپ پر سلامتی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت بھی ہو، تو تعین ہو چکی ہے کہ کس پر ہو، اس لیے اس میں آخر میں آپ کو علیہ یا علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تعین ہو چکی ہے، السلام علیکم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہ یہ سمجھ میں آ جو گئی؟ ہاں جی صحابہ کرام کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اسی طرح یہ بھی جی، ہاں جی اب صحابی کا نام گزر چکا، مثال کے طور پر ابو بکر رضی اللہ رضی تعالی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ہاں ان سے راضی ہو جائے، تو ابو بکر کا، حضرت ابو بکر کا نام گزر چکا ہے، اب جب آپ ان کے لیے دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، تو ان ہو یہ ضمیر حضرت ابو بکر کے نام ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، صحیح تو اس لیے آپ نے وہاں پر رضی اللہ عنہ ہو، اگر زیادہ ہو تو عنہم، اگر عنہ عورت صحابیہ ہے تو عنہا، اگر زیادہ ہیں تو عنہن۔ عنہ اور صحیح بات جی لمبی ہو گئی ہے، بس ایک مختصر سوال ہے، جیسے آپ نے فرمایا جی رضی جی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی جی ہو، تو راضی یا تو رضی کے ماضی کا صیغہ ہے نا، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا یا ہوا، تو اس کا ترجمہ ایسے جو نہیں کریں چیز گے؟ جی وہ اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ عربی کا ایک اپنا آ، ایک کمال ہے۔ اب قرآن پاک میں آپ دیکھیں قیامت کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری ماضی کے ساتھ، اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطر، یہ سارے صیغے ماضی کے، حالانکہ قیامت تو ابھی واقع نہیں ہوئی، بعد میں واقع ہوگی، لیکن جو چیز یقینی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر وہ عرب ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ماضی ہوتا ہی وہی ہے جو یقینی کام ہو چکا ہے، لیکن جو کام یقیناً ہونے والا ہے اس کے لیے بھی وہ ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر آپ کو مرنے کے بعد جتنے احوال ہیں وہ ماضی کے صیغوں کے ساتھ ملیں گے، کیونکہ وہ یقینی ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، راضی ہوا، یہ بھی معنی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وہ مستقبل کے اعتبار سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، جی یہ استاد جی ٹھیک دعائیہ ہے، جزاک کلمات کہلاتا ہے۔ جی اللہ، یہ جی بہت مناسب ہے، جزاک اللہ تعالیٰ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے ایسی نماز پڑھی
کہ نماز نے اس نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے نہ روکا تو وہ شخص اس نماز کے سبب اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا اور کسی بات میں نہ بڑھا، یعنی اس کو نماز کے سبب قرب خداوندی اور ثواب میسر نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھے گی، اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ اس نے ایسی پیاری عبادت کی قدر نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا۔ پس معلوم ہوا کہ نماز قبول ہونے کی کسوٹی، یہ کسوٹی ہے کسوٹی یا کسوٹی ہے؟ کسوٹی کسوٹی کسوٹی، اچھا، کسوٹی۔ اور پہچان یہ جی ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے سبب گناہوں سے باز رہے، اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ حضرت عبداللہ جی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک اس نمازی کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کو ثواب نہیں ملتا، اگرچہ بعض صورتوں میں فرض ذمے سے اتر جاتا ہے اور کچھ ثواب بھی مل جاتا ہے۔ جو نماز کی تابعداری نہ کرے، اور نماز کی تابعداری کی پہچان یا اس کا اثر یہ ہے کہ نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے روک دے۔ جی، بس یہاں تک یہ صحیح ہے۔ باقی اس میں جو ریکٹ میں جملے ہوتے ہیں تو جی جی۔ یہ چونکہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتا، یہ صاحب کتاب کی طرف سے تشریحی جملہ ہوتا ہے، ہوں، تو اس لیے وہ گویا کہ یعنی حدیث کا حصہ نہیں، جیسے آپ نے ابھی پڑھا بے شک اس نمازی کی نماز مقبول نہیں ہوتی، اب آپ آگے سے ہوں، بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس درمیان والے جملے کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، اس کو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح، جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے تاکہ کنٹینیوسلی وہ اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا رہے تو اس لیے بریکٹ میں لکھ دیا کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں بلکہ میری طرف سے اضافہ ہے۔ صحیح، تو یہ احادیث ہے، ان کا اگر مفہوم یاد کر لیا جائے تو، اور پھر مفہوم کی کیونکہ حدیث بیان کرتے ہوئے تو بڑے بڑے محدثین بھی گھبراتے تھے کہ کہیں الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو حدیث میں بھی آتا ہے جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ احادیث ہیں تو ان کو ہم یاد بھی کر لیں، اور جب کسی اور کے سامنے ہم بیان کریں تو شروع میں بس اتنا ہم کہہ دیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، تو پھر اس میں جو یہ وعید ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ صحیح۔ جی، تو میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے، 10 بھی ہو گئے، جی تو جی، جزاک اللہ۔ حاضری بھی لے لیتے ہیں۔ حاضری نمبر اگر داخلہ نمبر یاد ہو تو وہ داخلہ